اور آپ نے دیکھا کہ جناب صادق نقشبندی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اور سامعین ہمیں گزارنا بھی ایسے ہی چاہیے، کیونکہ رمضان بہت برکتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے. یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آتا ہے، اور ہمیں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عباس جعفری صاحب. حضرت مجھے یہ بتائیں کہ نزول قرآن بھی اسی ماہ میں ہوا، تو کیا کہیں گے اس ماہ کے بارے میں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول قرآن اس ماہ رمضان مبارک میں ہوا جی، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بار بار اس حوالے سے ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ قرآن رمضان مبارک میں ہی نازل ہوا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس کو ہم نے ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا. اچھا میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ عموماً جو صحیفہ حضرت ابراہیم جو نازل ہوا، یا توریت جو نازل ہوئی، یا انجیل جو نازل ہوئی، یا جو آسمانی کتابیں ہیں عموماً رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئی. جی. اچھا رمضان مبارک تمام پورے سال کے اندر اشرف مہینہ. اگر میری طرف سامعین متوجہ ہوں تو میں ان کو ایک عجیب بات بتانے جا رہا ہوں. رمضان مبارک ایک اشرف مہینہ، بالکل متوجہ ہے، وہ آپ ہی کو سماعت کر رہے ہیں. رمضان مبارک ایک اشرف مہینہ، اس کے علاوہ جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام انبیاء میں اشرف. اللہ اکبر. اللہ. اور جو لے کر آیا نازل کرنے کے لیے، جو جبریل لے کر آئے، وہ تمام ملائکہ میں اشرف ترین. اور جس شہر میں نازل ہوا وہ مکہ مکرمہ. اتنی عظیم کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، شفا دینے والی کتاب، بخشوانے والی کتاب، مغفرت کروانے والی کتاب قرآن مجید نازل ہوا رمضان المبارک میں. اچھا اب دیکھیں ان دونوں میں ایک مشترکہ بات ہے، ماہ رمضان المبارک میں اور قرآن میں کچھ مشترکہ باتیں ہیں. قرآن بھی نازل ہوا رمضان المبارک میں، اور رمضان مبارک میں جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تمام کے تمام اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ متقی بن جائیں. اللہ اکبر. اور ایسے متقی بنے کہ آیت آئی روزوں کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کر دیا گیا تھا، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور قرآن بھی ھدی للناس وھدی للمتقین، انسانوں کے بھی ہدایت کے لیے ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت کے لیے ہے. قرآن بھی چاہتا ہے کہ انسان متقی بن جائیں، اور رمضان کے میں بھی اللہ چاہتا ہے کہ انسان یہ اس کے چاہنے والے یہ متقی بن جائیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ متقی کہتے کس ہیں؟ متقی فقط اس سے نہیں کہتے کہ جناب والا کہ اس نے، اس کے بھی ظاہر بہت سارے درجات ہیں جی، تمام فرائض پر کو انجام دینا، تمام گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے. یا یہ علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور علماء کرام کے سامنے زبان کھولنا گویا کہ اپنی مصیبت کو دعوت دینا ہے. لیکن پھر یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی محبت، پیاری بات کر رہے ہیں. یہ کہنا مصیبت نہیں بلکہ فرحت ہو رہی ہے. فرحت. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے اس حوالے سے شراز، اور اپنے تمام سامعین تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ قرآن اور رمضان میں کئی مشترکات ہیں، اور ایسی سی مشترکات ہیں. جس سے پہلی مشترک چیز یہ ہے کہ یہ تقویٰ چاہتا ہے. رمضان بھی تقویٰ چاہتا ہے اور قرآن بھی تقویٰ چاہتا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ متقی بنے، قرآن چاہتا ہے کہ تقویٰ بنے، متقی بنے. اب تقویٰ کیا ہے؟ حضرت علی مولا کائنات حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ متقی وہ ہے کہ جس کی تنہائی متقی ہے. تنہائی میں اگر وہ متقی ہے تو گویا وہ صاحب تقویٰ ہے. اور اگر تنہائی میں متقی نہیں، معلوم ہے کہ سب کے سامنے ہاتھوں میں تسبیح، داڑھی، چہرے پر زبردستی کی روحانیت چھائے ہوئی، تاریکی ہوئی، اور چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، مگر دل میں شیطان
گھر کیا ہوا ہے، اور ایسا گھر کیا ہوا ہے کہ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو موبائل کھولتے ہیں اور جو دل چاہتا ہے وہ چلاتے ہیں۔ ابھی مولانا مصطفیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جناب والا کہ رمضان مبارک میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ روزہ ہمارا روزہ ہی نہیں لگتا کہ ہم روزوں سے ہیں۔ لیکن زیادہ کھانا، زیادہ پیٹ بھرنا، یہ بھی تقویٰ کو متاثر کرتا ہے، یہ بھی حالت تقویٰ کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہمارے دنیا میں، معاشرے میں عالم یہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کا کہ عالم یہ ہے کہ جناب والا کہ جی وہ سحری میں اتنا کھا لیا، کیوں کھا لیا؟ یہاں حلق بھر کے کھا لیا، کیوں کھا لیا؟ اس لیے کہ پورا دن بھر بھوکا رہنا ہے۔ افطار میں بھی اتنا ہی کھا لیا، حلق بھر کے کیوں کھا لیا؟ کیونکہ دن بھر بھوکے رہے تھے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ روزہ رکھا جا رہا ہے یا روزہ بہایا جا رہا ہے، یعنی گویا کوئی کمی ہے ہی نہیں کھانے پینے میں، جبکہ رمضان مبارک تو خود ہم کو تقوی کا سبق بھی دیتا ہے اور برداشت و تحمل بھی سکھاتا ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، تقوی کا سبق بھی دیتا ہے، برداشت و تحمل بھی سکھاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبری، جلد بازی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن جو ہے، جو رمضان مبارک میں نازل ہوا، اتنا بافضیلت قرآن ہے کہ پروردگار عالم خود یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا عظیم کتاب ہے کہ ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کیا کہنے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ دین کے اتنے بڑے بوجھ کو کہ جس میں تمام انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں قرآن میں، ان کو اپنے قلب پہ برداشت کیا، اپنے قلب پہ سہا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا باعث بنے میرے رسول کائنات، ختمی مرتبت، سرتاج الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جناب عباس جعفری صاحب نے گفتگو فرمائی۔